آج ہم بات کریں گے ترکی میں کن لوگوں کو جاب ملتی ہے، ترکی میں جاب حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ترکی میں جاب نہیں ملتی، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کریم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں بہت سے لوگوں کو جاب نہیں ملتی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ جی کریم اللہ، آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم بزنس کر سکیں، تو آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم ترکی میں جاب کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور کس طرح سے کیا طریقہ کار ہے کہ ہمیں وہاں پر کام مل جائے یا کوئی بندہ اسپانسرشپ دے دے۔ تو اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو بہت سے لوگوں کو ترکی میں جاب کیوں نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلا فیکٹر تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسا کہ دبئی اور سعودی عرب کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں لیگل جو ہوتے ہیں وہی کام کر سکتے ہیں کسی کمپنی میں، انلیگل لوگ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ٹرکی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ٹرکی میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیریا سے بہت سے مہاجرین آئے ہوئے ہیں، افریقہ سے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، انلیگل ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہے، اور اسی طرح سے ایران، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو لاکھوں کی تعداد میں استنبول اور دوسرے شہروں میں جو ہے، اسپیشلی استنبول کے اندر لاکھوں کی تعداد میں انلیگل ورکر موجود ہیں۔ اب یہ جو انلیگل لوگ ہوتے ہیں یہ بہت کم پیسوں پہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو صرف جو ہے رہنے اور کھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا رہائش اگر کوئی دے دے اور کھانے کے لیے دے دے تو بھی یہ اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، اور سروائیو کرنے کے بعد آگے جانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو انلیگل مائگریشن ہے یہاں پر، اور دوسرا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جب انلیگل مائگریشن ہے اور چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے، تو آپ کو جو لیبر ورک ہے اس کے لیے جو لوگ ہیں آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے۔ سپوز کریں لیبر کے لیے اگر ٹرکش بندہ ہائر کرتے ہیں تو 2500 3000 آپ کو ٹرکش لیرہ دینا پڑتا ہے، لیکن انلیگل مائگرینٹ جو ہے آپ ہائر کرتے ہیں تو آپ کو 1500 1200 میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو آدھی قیمت پہ جب آپ کو ایک ورکر مل رہا ہے انلیگل، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کو ہائر کریں پیسے دے کر؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لینگویج ہوتی ہے، جب آپ فارنر ورکر کو لے کر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب دبئی کے اندر زیادہ تر مینیجر جو ہیں یا زیادہ تر سپروائزر وہ بھی پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، تو لینگویج بیریئر اتنا نہیں ہوتا، اور آپ کی کمیونٹی زیادہ ہے۔ ورکرز جو ہیں سینئر ورکرز بھی وہی ہیں، جونیئر بھی وہی ہیں، اور وہ مینج کر رہے ہیں۔ لیکن ٹرکی کے اندر جو آپ کو ٹرکش لینگویج نہیں آتی، تو اس وجہ سے آپ کو جاب پہ ہائر نہیں کرتے۔ یہ دوسرا بڑا فیکٹر ہے۔ تیسرا فیکٹر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی آپ کو جب ہائر کرے گی، ٹرکش کمپنی اگر وہ لیگلی ہائر کرتی ہے تو اس کو 5 ورکر جو ہیں لوکل شو کرنا پڑتے ہیں، اور ایک وہ فارنر ورکر ہائر کر سکتی ہے۔ تو یہ تیسرا بڑا فیکٹر ہے کہ 5 ورکر اس کے لوکل موجود ہوں تو وہ ایک ورکر فارنر باہر سے لے سکتے ہیں۔ چوتھا فیکٹر کیا آ جاتا ہے کہ جو بھی ورکر آپ فارنر ہائر کرتے ہیں اس کے اوپر منیمم 400 ٹرکش لیرہ سے لے کر ڈپینڈنگ اپون اس کی پوسٹ کے حساب سے 800 ٹرکش لیرہ تک آپ کو ہر مہینے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو لینگویج کا مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد لینگویج آپ کو نہیں آتی ٹرکش لینگویج، تو آپ ان کے لیے یوزفل نہیں ہیں، یہ آپ کو ہائر نہیں کر سکتے۔ دوسرا، ان کو 5:1 ریشو جو ورکر کی ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے۔ تیسرا، اگر وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کو اوپر ان کو گورنمنٹ کو ہر مہینے ٹیکس دینا پڑتا ہے 400 سے 800 ٹرکش لیرہ تک۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو وہ زیادہ سیلری پر ہائر کریں گے لیگلی، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 2400 ٹرکش لیرہ سے کم کسی کو آپ ہائر نہیں کر سکتے جب آپ کانٹریکٹ لکھیں گے۔ تو انلیگل ورکرز کے ساتھ تو کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو 1200 1500 میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو کن وجوہات کی بیسس پر وہ آپ کو ڈبل سیلری دیں، آپ کے لیے 5:1 کی ریشو بھی پوری کریں، گورنمنٹ کو بھی ہر مہینے ٹیکس دیں، اور آپ کو زبان بھی نہیں آتی؟ یہ سارے معاملات ہوں، اگر یہ سارے نیگیٹو پوائنٹس ہیں تو وہ آپ کو جاب کیوں دیں گے؟ اس لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جاب کن لوگوں کو مل سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو آئی ٹی مینیجرز ہیں، ایسے لوگ جو فائنینشیل مینیجرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں سینئر لیول کے یا کوئی بھی جو ہے بڑا مینیجر پوسٹ ہے کسی بینک میں یا آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے یا کوئی بھی اپنے پروفیشن کے اندر جو ایکسپرٹ ہے بزنس مینیجرز ہو سکتے ہیں، تو جو ہائر پوسٹیں ہیں ان کو تو کمپنیز ہائر کر سکتی ہیں، بڑے لیول کی ٹیکنیکل پوسٹ جو ہے اسکلڈ ورکرز ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک کمپنی کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ایک سسٹم کو، ایک ادارے کو مینیج کرنا ہوتا ہے، وہ تو وہ لے لیں گے، لیکن لیبر ورک جو ہے اس میں وہ ہائر کرنے کے چانسز بہت منیمم ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، یا کوئی بڑی کمپنی کے مینیجر ہیں یا بینک کے مینیجر ہیں، یا کوئی آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے، کوالیفیکیشن آپ کی اچھی ہے، تو اس بیس پر آپ کے چانسز بن سکتے ہیں آپ کیونکہ سینئر لیول پہ انگلش بھی لوگ سمجھتے ہیں، پھر آپ 2-4 مہینے جب آئیں گے تو کمپنی آپ کو جو ہے لینگویج کا بیسک کورس بھی کروا دیتی ہے، تو آپ وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی سیلری ہی سپوز کریں کہ 40-50 ہزار ٹرکش لیرہ ہے، اس میں سے اگر گورنمنٹ کو آپ کا ٹیکس دینا پڑتا ہے ان کو کوئی 1000-2000، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ مینیج کر لیتے ہیں، بڑی کمپنیز کے لیے مینیج کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے لیبر ورک کے حوالے سے، تو جب آپ کو ورکر آسانی سے جو درمیانے درجے کے ورکر ہیں یا جو لیبر ورکر ہیں وہ آسانی سے ٹرکی میں آپ کو اویلیبل ہے، تو آپ فارنر ورکر کیوں ہائر کریں گے؟ کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں آپ کو انلیگل ورکر ٹرکی میں ہی مل جائیں گے اور وہ بھی سستے، تو اس لیے فارنر ورکرز کی ڈیمانڈ بہت کم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ٹرکی کا ورک پرمٹ سیل کر رہے ہیں، اس کی پوسٹیں لگا رہے ہیں اور ادھر ادھر جو معاملات کر رہے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، یہ سارا دھوکہ ہے۔ آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ خود سوچیں، یہ 4-5 وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو کیسے کوئی ہائر کرے گا اور کیوں آپ کو ڈبل سیلری دے گا جبکہ اس کو ہاف سیلری پہ وہاں پہ ورکر اویلیبل ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نقصان نہ کریں اور بزنس کی طرف آئیں۔ بزنس جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے، چاہے کم پیسوں سے کر لیں، 2-4 بندے مل کر اپنا پیسہ ملا کر آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں جاب کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو ترکی میں جاب ملے گی کیسے؟ وہ کیسے جاب حاصل کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اگر آپ ٹرکی میں جاب کرنا چاہتے ہیں، جی آپ سر۔ نے ایک اپنا ایم بنا لیا ہے، آپ نے اپنی ایک سوچ بنا لی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے اور پھر میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، جی سر۔ تو سب سے پہلے تو ٹرکش لینگویج سیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ 3 سے 4 مہینے کا بیسک ٹرکش لینگویج کا کورس سیکھیں، جی سر۔ آپ وہ ٹرکش لینگویج سیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ ٹرکی میں جب آتے ہیں تو ٹرکش لینگویج کے بعد آپ سکل سیکھیں کسی بھی طرح کی، سپوز کریں آپ موبائل ریپیئرنگ سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا سر۔ لیپ ٹاپ ریپیئرنگ سیکھ لیتے ہیں، آپ الیکٹریشین کا کام سیکھ لیتے ہیں، آپ پلمبنگ کا کام سیکھ لیتے ہیں، جی سر۔ یا آپ اے سی جو ہے ایئر کنڈیشنر ریپیئرنگ کا کام سیکھ لیتے ہیں، فریج ریپیئرنگ کا کام سیکھ لیتے ہیں، واشنگ مشین ریپیئر کر لیتے ہیں، جی سر۔ یعنی کہ کوئی ٹیکنیکل کام جو ہے جو آپ نے سیکھا ہوا ہے، مثلا اس میں الیکٹریشین کا کام میں نے بتایا، پلمبنگ کا کام بتایا، یہ اے سی فریجوں کا کام بتایا، موبائل ریپیئرنگ ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ آپ کے پاس ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ جی سر۔ اب یہ ہے کہ ریپیئرنگ سروسز میں بھی لوگوں کی ٹیکنیکل اور سکل لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں آپ کو زبان کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، اگر آپ کو آتا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کو سالو کر دیں، تو آپ کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جو پروفیشنز ہیں، یہ جو سکلز ہیں، یہ سیکھیں، سکل کے ساتھ ساتھ آپ لینگویج سیکھیں۔ جب یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ٹرکی کا وزٹ ویزا لے کر ٹرکی آ جائیں، اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لیں اور آپ اس کی بیس پر جو ہے نا اپنی سکل اور لینگویج کی بیس پر مختلف جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں یا جو کمپنیز ہیں یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں مینٹیننس کی، ریپیئرنگ کی، یہ تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے یا جو شاپس ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے آپ جابز لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو دوسروں، ایک بندہ ہے جس کو کوئی سکل نہیں آتی، وہ تو صرف لیبر ورک کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اگر ریپیئرنگ آتی ہے یا آپ اچھے الیکٹریشین ہیں، اچھے پلمبر ہیں یا اچھے موبائل ریپیئر کر لیتے ہیں، سافٹ ویئر پروگرامنگ اچھی کر لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی سکل آپ کے پاس ہے، تو میں بزنس اونر ہوں، مجھے تو سکلفل بندہ چاہیے نا، تو میں آپ کو ہائر کروں گا، اور جب آپ میرے بزنس کو آپ سے فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی میں ٹیکس دوں گا۔ تو پہلے تو 2-4-6 مہینے آپ میرے ساتھ کام کرو گے،
جب 2 4 6 مہینے آپ میرے ساتھ کام کرو گے مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ میرے لیے یوزفل بندے ہو، آپ کی وجہ سے میرے بزنس کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اگر سپوز کریں میرا بزنس 5,000 10,000 ٹرکش لیرہ مہینے کا کما رہا ہے آپ کی وجہ سے، تو میں 500 600 ٹیکس یا 800 ٹیکس دینے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ لکھوں گا اور کانٹریکٹ لکھ کر آپ کو ہائر کر لوں گا اور آپ کا میں ٹیکس بھی دیتا رہوں گا. تو آپ کو جاب کیسے ملے گی؟ پہلے آپ سکل سیکھیں، اس کے بعد زبان سیکھیں، پھر ٹرکی آئیں اور آ کے آپ کام ڈھونڈ کے کام شروع کر دیں. کیونکہ کوئی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ آپ انلیگل ہیں، آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو نوکری مل جاتی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، 2 4 6 مہینے کام کرتے ہیں، تو وہی کمپنی پھر آپ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ان کے لیے یوزفل ہیں، وہ آپ کے لیے اسپانسرشپ آپ کو دے دے گی، آپ کے ساتھ ورک ایگریمنٹ کر لے گی اور اس کے ساتھ پھر آپ کو آسانی سے وہ آپ کو اس طرح سے جاب مل سکتی ہے. یہ کہ آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کو ٹرکی میں جاب مل جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر ورکر موجود ہیں جو لوڈنگ ان لوڈنگ کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن ورک کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی مزدوری کا کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی لیبر ورک کر سکتے ہیں، کوئی بھی پیکنگ کا کام کر سکتے ہیں. تو اس میں پیکنگ کے کام میں، لیبر ورک میں، کنسٹرکشن میں، یہ ان ساری چیزوں میں کسی سکل کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا کوئی بھی کام جس میں کسی سکل کی ضرورت نہیں ہے وہ کام کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں اور آپ سے کم قیمت پہ موجود ہیں. تو ان کو کیوں ورک پرمٹ کمپنی دے گی؟ یہی بات سوچنے کی ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ کسی بھی فراڈ سے، دھوکے سے اور کسی بھی جو ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ ورک پرمٹ کی بیس پہ دھوکہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ آپ اس سے بچ جائیں گے. اپنے آپ کو تیار کریں، کوئی سکل سیکھیں، کوئی پروفیشن کے حوالے سے سیکھیں، لینگویج سیکھیں اور پھر ٹرکی آئیں اور کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کی کوششیں ضرور رنگ لائیں گی. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک بندے کا ترکی میں کھانے اور رہائش کا خرچ کتنا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی آپ لیبر ورک کی بات کر رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے جیسے دبئی یا سعودی عرب میں لوگ شیئرنگ اکاموڈیشن میں رہتے ہیں، جی سر. شیئرنگ میں کھانا بناتے ہیں، کھاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ٹرکی میں بھی شیئرڈ اکاموڈیشن آپ کو مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ یہ سمجھے 400 500 ٹرکش لیرہ میں آپ کو شیئرڈ روم میں ایک جگہ مل جاتی ہے، ایک بیڈ سپیس مل جاتی ہے. جی سر. اور اسی کے ساتھ آپ کا تقریباً شیئرنگ کے اندر 500 600 ٹرکش لیرہ کھانے کا مہینے کا خرچہ آ جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے شیئرنگ سر. میں. تو آپ تقریباً 1000 ٹرکش لیرے میں شیئرڈ اکاموڈیشن اور فوڈ دونوں میں مینج کر لیتے ہیں. جی سر، ٹھیک تو ہو گیا. اگر آپ 2000 کما رہے ہیں یا 3000 کما رہے ہیں تو باقی جو ہے وہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے. جی سر. تو اس میں کچھ ٹرانسپورٹ کا خرچہ ڈال لیں، موبائل کا خرچہ ڈال لیں، تو یہ ساری چیزیں کر کے آپ سمجھ لیں 1200 ٹرکش لیرہ آپ کا مہینے کا رہنے کا، کھانے کا، ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہو جاتا ہے جی ایک سر، بندے ٹھیک کا. ہو گیا. تو جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اگر ڈالرز میں ہم بات کریں تو $150 کے اراؤنڈ بن جاتا ہے. میں شیئرڈ کی بات کر رہا ہوں. جی سر. انڈیویجول جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے شیئرنگ میں آپ کا رہنے کا، کھانے کا اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ تقریباً 400 500 آپ ٹرکش لیرہ جو ہے گھر کا کر لیں، 400 500 ہی کھانے کا کر لیں، کوئی 200 300 آپ جو ہے ٹرانسپورٹ اور باقی اخراجات کر لیں، تو آپ 1000 1200 میں منتھلی بیسس پر ایک بندہ شیئرڈ اکاموڈیشن کے ساتھ فوڈ وغیرہ مینج کر لیتا ہے. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. سر اسی کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ورکر کی سیلری کم سے کم کتنی ہوتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، انلیگل ورکرز جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ مسئلہ کریٹ کیا کیونکہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جی سر. لیکن جو گورنمنٹ نے ورکر کی کم سے کم سیلری اناؤنس کیا وہ تقریباً 2400 2450 ٹرکش لیرہ ہے. جی سر. تو آپ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو 2400 ٹرکش لیرہ سے کم آپ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو یہ تو گورنمنٹ کا لیول ہے. لیکن یہ ہے کہ انلیگل ورکر وہ 1200 میں بھی کام کر رہے ہیں، 1500 میں بھی کر رہے ہیں، 1800 میں بھی کر رہے ہیں. کیونکہ جتنا ایکسپلائٹ کر سکتا ہے کوئی بھی بزنس مین جو ہوتا ہے اس کو کوشش کرتا ہے کہ اسے کم سے کم اور سستی سے سستی لیبر ملے، بالکل سر. تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. جی سر. ہر بندہ اچھا بھی نہیں ہوتا اور ہر بندہ برا بھی نہیں ہوتا، لیکن کسی کی بھی مجبوری کا بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی تو سر. جب آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں انلیگل ورکر موجود ہیں اور وہ کم پیسوں میں کام کرنے کو بھی تیار ہیں اور ان کو اپنی سروائیول کی ضرورت ہے کہ وہ زندہ رہ سکیں اور ان کو رہنے کی جگہ مل سکے اور وہ اپنے اخراجات کو مینج کر سکیں، تو ایسی صورتحال میں یہ ایک ایسی منڈی ہے جہاں پر آپ کو سستے سے سستا ورکر مل جاتا ہے. زبردست سر. تو جب یہ سہولت نہیں ہوگی
تب ہم بات کر سکتے ہیں کہ کم سے کم کتنا ہوگا. تو گورنمنٹ نے تو ایک لیول سیٹ کیا ہے 2400 جو ٹرکش لیرے کا، جی سر. لیکن آپ کو 1200 1500 میں بھی آسانی سے انلیگل ورکر مل جاتا ہے. زبردست سر، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی بندہ اپنی کمپنی ترکی میں کھلوا کے وہ پاکستان سے ورکر منگوا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، کوئی بھی بندہ اگر وہ انویسٹر ہے جی سر. تو جب وہ بزنس شروع کرتا ہے تو ہر انویسٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بجٹنگ کر کے پراپر کام کریں. بالکل سر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دبئی یا سعودی عرب میں آپ کمپنی بناتے ہیں، بہت سے لوگ شروع میں ہی پلان کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارا 20 لاکھ روپے خرچہ آئے گا کمپنی کا یا 30 لاکھ آئے گا تو اس میں ہم اتنے ویزے جو ہیں وہ سپروائزر کے نکال لیں گے، اتنے فورمین کے، اور اتنے جو ہے ورکر کے ویزے نکال لیں گے، اور وہ ویزے بیچ کر ہم اپنی کمپنی کا خرچہ پورا کر لیں گے. بالکل سر، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے سعودی عرب دبئی میں کام ہو رہا ہے، لیکن ٹرکی میں ایسا نہیں ہے. جی ٹرکی سر. میں آپ 5 لوکل ورکر رکھتے ہیں تو ایک ورکر آپ باہر سے منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا سر. اور وہ جو باہر سے منگوائیں گے اس کی سیلری بھی آپ کو زیادہ دینا پڑے گی، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس بھی علیحدہ سے دینا پڑے گا. جی تو سر. اس لیے بزنس مین کے لیے یہ سیوٹیبل نہیں رہ جاتا کہ وہ کمپنی ٹرکی میں بنائے اور ورکر باہر سے لے. ٹھیک ہو گیا تو سر. ایسی صورت دبئی یا سعودی عرب میں تو فائدہ مند تھی، لیکن وہ ٹرکی میں فائدہ مند نہیں ہے. جی تو سر. اس لیے جو لوگ اس پلان کے ساتھ آتے ہیں ٹرکی میں کہ وہ ٹرکی میں کمپنی کا بنا کر، جیسے انہوں نے دبئی میں کیا تھا ایسے یہاں پر بھی کر کے وہ ورکر رکھ کے اس سے پیسے پورے کر لیں گے، ان کا پلان فیل ہے. انہیں اس پہ نہیں سوچنے کی ضرورت، کیونکہ ٹرکی جو ہے فارنر ورکر کو بالکل بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا اور اس طرح سے ویلکم نہیں کرتا، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ تعداد میں ٹرکی میں لوگ جو ہیں جاب لیس ہیں، اور دوسرا کہ انلیگل جو بہت زیادہ ورکر موجود ہیں. تو اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو کام ملے. تو آپ جو ہے یہاں پر آپ کو سستی لیبر بھی مل سکتی ہے ٹرکی میں، اور ساتھ ہی ساتھ لوکل ورکر بھی بڑی آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے. تو آپ فارنر ورکر جو ہے صرف کوئی ہائی جو مثلا ایز اے مینیجر، ایز اے ڈائریکٹر آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی آپ کو پھر جو ہے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ سارا پلان کر کے بجٹ کر کے پھر فائنل ڈیسیجن لیتے ہیں. جی سر، بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کون کون سے لوگوں کو ترکی میں جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہیں؟ جی میں نے جیسے بتایا کہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی بھی سکل ہے، جی سر. کسی بھی طرح کی سکل موجود ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، اے سی فریجوں کا کام جانتے ہیں، یا وہ موبائل ریپیئرنگ جانتے ہیں، یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ریپیئرنگ، یا کوئی پروگرامنگ کا کام، جی سر، یعنی بالکل ٹھیک کسی ہے. بھی طرح کی کوئی ٹیکنیکل سکل ان کے پاس موجود ہے، جی سر. تو ان کو تو جاب آسانی سے مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی پروفیشنل ہیں، جو اکاؤنٹنٹس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں بڑے جی سر، لیول پہ، ان کے لیے بھی آسانی ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ لوگ اگر اپنی سکل کے ساتھ لینگویج بھی سیکھ لیں تو ان کے جو ہے چانسز جاب کے بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹرکی ایک انڈسٹریلائز کنٹری ہے، وہاں پر انڈسٹری ہے، بزنس ہے، انہیں اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہے. جی سر، ٹھیک ہو گیا. جنرل لیبر تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس سکل ہے اور آپ زبان بھی سمجھتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں سے بہت آگے نکل آتے ہیں، جی اور سر، آپ کے جاب ملنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. بالکل تو ٹھیک ہے. اگر آپ کا پلان ہے کہ آپ ٹرکی میں جاب کریں، اور آپ تو اس میں آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں، اپنے اوپر انویسٹمنٹ ٹائم کی کر کے آپ کوئی نہ کوئی کام سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زبان سیکھیں، بالکل اور ٹھیک. پھر آپ ٹرکی آئیں تاکہ آپ کو جاب ملے. جب آپ جاب شروع کر دیں اور اس کے بعد کمپنی کو فائدہ پہنچائیں گے تو کمپنی آپ کو ہر طرح سے سپانسر کرے گی، آپ کو جاب بھی دے گی، آپ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کرے گی، اور آپ کو جاب کا ورک پرمٹ بھی لے کے دے گی. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ You're کا. welcome. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی جاب کے لیے اچھا ملک ہے یا بزنس کے لیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کمپیریزن کرنا چاہتا ہے کلیم اللہ. اب بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ساری ویڈیو میں بتایا آپ کو پوری تفصیل سے کہ کوئی بھی بندہ جاب کے لیے اس کے لیے اچھا ہے اگر اس کے پاس سکل ہے، اگر اس کے پاس وہ زبان بھی جانتا ہے اور کوئی ایسی سکل ہے جس سکل کی ڈیمانڈ ہے تو اس کے لیے تو بہت اچھا ملک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے، مطلب جرنل آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے، آئی کام پڑھا ہوا ہے، 12 پڑھے، 14 پڑھے، 16 پڑھے ہیں، تو آپ کے پاس سکل تو نہیں ہے، ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن کوئی سکل نہیں ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں یہ کوئی پروفیشنل سکل نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ڈگری ہے اور آپ پڑھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل سکل نہیں ہے جو انڈسٹری میں کہیں پر یوز ہو سکے تو آپ کے لیے جاب مشکل ہو جائے گی.
لیکن اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ کے لیے اچھا ملک ہے. اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو پھر آپ کو بزنس کرنا ہے. بزنس میں یہ ہے کہ آپ بزنس کو سمجھتے ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا جانتے ہیں یا ٹریڈنگ کرتے ہیں یا آپ اپنا کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، ٹوریزم انڈسٹری میں کام کر لیتے ہیں، کوئی گروسری سٹور بنا لیتے ہیں، کوئی کسی طرح کا بھی آپ اپنا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں 10 15 یا 20 ہزار ڈالر لگا کر، تو بزنس کے لیے یہ ایک اچھا ملک ہے. آپ یہاں سے یورپ کو یا دوسرے ملکوں کو پروڈکٹ لے کر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پاکستان سے بہت سی چیزیں آپ ٹرکی میں امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نمبرنگ کریں تو جاب کے لیے میں 10% دوں گا ٹرکی کو، بزنس کے لیے 90% دوں گا. تو آپ 2 دوست 4 دوست آپس میں کیپٹل ملا کر آپ اپنے پاس پیسہ جمع کر کے 5 5 لاکھ بھی ملائیں تو 4 بندے آپ 20 لاکھ ملا کر کام کر سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنا چھوٹا سا بزنس کا سیٹ اپ بنا لیں، جو کل کو محنت سے آپ آگے اس کو پھیلا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. لیکن بزنس کرنے سے بھی پہلے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں ان سے ملیں، اور جو وہ لوگ کام کر کے کامیاب ہوئے ہیں ان کا مشورہ بھی لیں. تو اس کے بعد پھر 2 4 6 مہینے ریسرچ کرنے کے بعد پھر آپ وہ کام کریں، تاکہ آپ کے پاس پہلے کوشش کریں کہ ایز اے انٹرنشپ یا فری میں وہ کام کریں. کسی جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر فری میں کام کریں، 1 2 مہینے اس کو فری سروس دیں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں. آگے نیکسٹ سٹیج پہ ہمارا بھی یہ پروگرام ہے کہ ہم جو بزنس مین ہمارے ساتھ مل رہے ہیں ان کو اس چیز پہ راضی کریں کہ جو نیو کمرز ہیں ان کو انٹرنشپ دیں 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے. وہ جو نیو کمر ہے وہ فری میں اس کے ساتھ کام کریں، وہ اس کو بزنس کرنے کا طریقہ سکھائے، اور اس طرح سے جو ہے اس کو فری میں سروس مل جائے اور اس کو فری میں نالج مل جائے اور ایکسپیرینس مل جائے، تو دونوں کا ہی فائدہ ہو جائے. اور اس طرح سے ہم اس سسٹم کو آگے بڑھا سکیں. میں اس کلچر کو لانا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے لیے پلاننگ بھی کر رہا ہوں. لیکن آپ کو یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کام کے متعلق ریسرچ کریں، انڈسٹری میں آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں، اور اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں فائنینشیل، تاکہ پہلے آپ کو علم ہو، تجربہ ہو، اور آپ کے لاس کے جو چانسز ہیں وہ منیمم ہو سکے، کامیابی کے چانسز میکسیمم ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا تعاون ہمارے ساتھ کرتے رہیں. انشاءاللہ سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وہ انفارمیشن دی جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. بہت شکریہ سر آپ کا. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.